اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ 5واں رکوع ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آدھا ہو گیا تھا، بقیہ آدھا انشاءاللہ آج کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہاں پہ پچھلا حصہ میں رکوع کے جو ذکر ہو رہا تھا، علماء کا، مشائخ کا، جو علماء سو ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی آیات کو، اللہ کی کتاب کی آیات کو تھوڑے پیسوں میں بیچنے والے، فائدے کے لیے وہ کام کرنا جس میں دنیاوی فائدہ ہو اور اخروی آخرت کے فائدے کو پس پش ڈال دیتے تھے، ان کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ علماء اور مشائخ جو ہیں یہ اپنے آپ کو رب بنا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے اللہ کے احکام کے مقابلے میں یہ اپنے حکم، اپنے فتوے جاری کرتے ہیں۔ جو علماء یا مشائخ اللہ کے فرمان کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرے وہ تو صالحین ہیں، لیکن جو ان میں تبدیلی کر کے لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ کی آیات میں، اللہ کے احکامات میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بدلیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے گویا یہ خود رب بن کے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ وہ لوگ، وہ تاجر لوگ، وہ امیر کبیر لوگ جو دولت اکٹھی کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس دولت کو، سونا چاندی کو جو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خبر دے دو عذاب علیم کی۔ یہاں تک آج ذکر ہو رہا ہے عذاب علیم یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، یوم جس دن، یحمیٰ گرم کیا جاوے گا، علیہا ان پر، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں۔ یہ سونا چاندی جو وہ اکٹھا کرتے ان کو جہنم کی آگ میں گرم کر دیا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ یہ مال سارے کا سارا ان کا جو دنیا میں بڑا بچا کے رکھا تھا، انہوں نے سنبھال کے رکھا۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ مال و دولت جائز حلال طریقے سے کمانا برا نہیں کہا جا رہا، حلال راستے سے رزق کمانا وہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، قرآن قرار دیتا ہے رزق کو، کمائی کو، لیکن اس کے بعد اس کو اپنے لیے منسوب کر کے رکھنا اور اس میں سے اللہ کا حصہ خرچ نہ کرنا، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، ضرورت مندوں پہ، ان سے بچا کے رکھنا، تو یہ جو مال و دولت وہ دنیا میں چھوڑ جائے گا، پھر قیامت کے دن اسے دیا جائے گا دوزخ میں ڈالنے کے بعد، لو اب یہ تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ جہنم کی آگ میں اس مال و دولت کو گرم کیا جائے گا، فتکوا، پس داغے جائیں گے۔ گرم چیز جب جسم کے کسی حصے پہ لگتی ہے نا تو اسے داغنا کہتے ہیں، داغ لگتا ہے نا، چھالا بنتا ہے، آبلہ بنتا ہے وہاں پہ، تو اسے کہتے ہیں داغنا۔ فتکوا بہا، پس اس سے، اس مال سونے چاندی سے ان کو داغا جائے گا۔ جباہہم، ان کے ماتھے، یہاں پہ یہ لو ٹکا پہن لو، اب وہ گرم چلتا ہوا سونا چاندی ان کے ماتھوں کو داغا جائے گا۔ وجنوبہم، ان کی پہلوؤں کو، دائیں طرف بائیں طرف، کروٹوں کو، سائڈوں کو وہاں پہ لگایا جائے گا۔ وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، بیک پہ، یعنی ان کے جسم کو اسی سونے سے داغا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ھذا، یہ ہے، ما کنزتم، جو تم نے جمع کیا تھا، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے واسطے، یہ وہ سونا ہی ہے جو تم جوڑتے تھے، لو لے لو، اب یہ تم پیچھے چھوڑ آئے تھے دنیا میں مرنے کے بعد،
لو تمہیں واپس دیتے ہیں، پکڑو اسے، اب لو، فذوقوا، پس اب لو مزہ، ما کنتم، جو تم تکنزون جمع کرتے رہے تھے، لو اب مزہ چکھو۔ جس کے پاس جتنا سونا چاندی زیادہ ہوگا وہ اتنی بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا، اس کے بوجھ سے لد جائے گا، کہا جائے گا لو اب اپنا سونا چاندی لے لو۔ اللہ پاک کتنا سخت یہاں پہ فرما رہا ہے، ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اللہ کے عطا کیے گئے رزق سے مال و دولت جمع کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس میں سے انفاق نہیں کرتے۔ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اکیلی زکوٰۃ نہیں اللہ نے واجب کی، اس کے بعد کثرت سے جو اللہ نے مال دیا اس میں سے لوگوں پہ خرچ بھی کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، فلاح کے کاموں پہ، اللہ کے راستے میں، جہاد پہ، تعلیم پہ، جہاں جہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، جہاں ضرورت ہوگی وہاں کرنا ہے۔ وہ مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال تو حقیقت میں وہی ہے جو تم نے یہاں کھا پی لیا یعنی خرچ کر لیا، یا آگے کے لیے خرچ کر لیا، اللہ کے راستے میں خرچ، جو اپنی ذات پہ خرچ کر لیا جائز، یا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر، باقی مال تو تمہارا نہیں ہے، تو وہ تو تمہارے بعد والوں کے لیے، جمع تم کرتے رہے ہو، اکٹھا تم کرتے رہے ہو، خرچ بعد میں دوسرے کریں گے، اپنے لیے کیا رکھا؟ اپنے لیے تو وہی ہے جو تم نے کھا پی لیا، جو استعمال میں لے آئے، اور پھر آگے آخرت کے لیے خرچ کر دیا۔ باقی جو تم بینک بیلنس پراپرٹیاں چھوڑ کے جاؤ گے اولادوں کے لیے، اپنے لیے، تو وہ تو اولادوں کی ہیں، تمہیں کیا فائدہ اس کا؟ تم اپنی فکر کرو نا۔ اس لیے کہا گیا کہ ایک تو بخیل نہیں ہونا چاہیے، کنجوس، کہ ضرورت پہ بھی خرچ نہ کرے، ہرگز اس سے منع کیا گیا اسلام میں۔ دوسرا، کثرت سے آخرت کے لیے خرچ کرے تاکہ اس کے پاس وہاں وہ مفید ثابت ہو۔ جو مال و دولت جمع کر کر کے لوگ اللہ کی راہ سے اب سمجھتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو کم ہو جائیں گے اللہ کی راہ میں، ان لوگوں کا انجام یہاں بتایا جا رہا ہے۔ پھر ان کو وہ سونا چاندی کے ڈھیر ان کے دے دیے جائیں گے، لو لے لو، اور وہ گرم گرم جب دیے جائیں گے آگے پیچھے سائڈ پہ ماتھے پہ، تو ہر طرف سے وہ سونا چاندی ان پہ جب لدا ہوگا تو وہ جل رہے ہوں گے، ان سے داغے جا رہے ہوں گے۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ یہاں پہ پھر اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے ساتھی، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ایک تو یہ پیچھے موضوع چل رہا تھا ان علماء کا، مشائخ کا، اور پھر دولت مندوں کا۔ اب تیسرا ایک گروہ وہاں موجود تھا، یہ ان کے علماء، مشائخ اور یہ طاقتور تاجر لوگ، یہ سب جن کا یہاں پہلے یہ ذکر ہوا، یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ انا بے شک عدتاً عدد گنتی ہے، تشہور شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہور جمع مہینوں، بے شک مہینوں کی گنتی ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، حسنا عشرہ 12، اسنا عشرہ کہتے ہیں 12 کو، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، شہرن فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، منہا ان میں سے اربعۃ حرم 4 مہینے حرام ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے نزدیک گنتی میں 12 ہی مہینے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سال کے 12 ماہ، اللہ نے رکھے ہیں 12۔ اللہ کے نزدیک مہینے میں گنتی میں 12 مہینے، مطلب گنتی میں 12 مہینے ہیں، اس روز سے کہ جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے، ایک برس کے 12 مہینے لکھے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، محترم ہیں، جن میں لڑائی حرام ہے، حرمت والے ہیں۔ کلیئر؟
1 سال کے 12 مہینے اللہ نے شروع سے رکھے جب سے آسمان و زمین بنے. تو انسان نے جو 12 مہینے کی روٹین رکھی ہوئی ہے، گنتی رکھی ہے، یہ اللہ نے ہی اس کی عقل میں ڈالی ہے. اور شروع سے اس نے 4 مہینے محترم قرار دے دیے ہیں. ابھی آگے موضوع آتا ہے، پھر اس پہ ڈسکس کر لیں. ذالک الدین القیم، یہ ایک سیدھا رستہ ہے، پکا راستہ ہے، کوئی بدلنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ طریقہ جو ہے ایک پکا طریقہ ہے. کیا ہے؟ فلا تظلموا، تو پس تم ظلم نہ کرو، فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پہ پھر تم ظلم نہ کرو. قاتلوا المشرکین، اور تم مشرکوں سے لڑو، کافتن، اکٹھے، پورے. کافہ معنی ہوتا پورا، سارے کے سارے مل کے مشرکوں سے لڑو. کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ سب کے سب تم سے مل کے لڑتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. موضوع کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ پہلے ان کا ذکر ہو گیا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو علماء مشائخ ہیں، مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام قرار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حلال قرار دیتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے فیصلے چلاتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا تھا ہمیں کہ ان میں سے اکثر دنیا دار ہیں، یہ سب مال و دولت کے لیے کرتے ہیں، پھر یہ مال و دولت اکٹھا کر لیتے ہیں. پھر یہ جو مال و دولت اکٹھا کر لیتے ہیں، ان میں وہ یہ لوگ بھی جو مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں ایسے، اور دوسرے بھی سب بھی جو مال و دولت اکٹھا کر لیتے ہیں پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اور جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سنبھال کے بخیل ہو کے انہیں سنبھال رکھتے ہیں، تو پھر ان سے کہا جائے گا روز قیامت، لو اپنے سونا چاندی مال و دولت لو اور پہن لو ان کو. تو ان کے ماتھوں پہ، ان پہ پہلوؤں پہ، ان کی کمر پہ ہر طرف اس جلے ہوئے دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے سونے چاندی کے داغ ہوں گے، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے. اب موضوع ایک جو یہاں آ رہا ہے جس پہ یہ پہلی یہ ساری بات اپنی جگہ تمہید بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں کیا کہ مہینے 12 ہیں اللہ کے نزدیک ایک سال میں، اور یہ شروع سے اللہ نے 12 مہینے جو رکھے ہیں سال کے، اور اس میں سے 4 مہینے محترم رکھے ہیں. اور یہ پکی بات ہے، پکا دین کی بات ہے کہ یہ ہیں، شروع سے ہے، مطلب یہ بڑی پکی روایت ہے. اس لیے ان مہینوں میں ظلم نہ کرو لڑنے کا. ہاں اگر یہ مشرک مل کے حملہ کرتے ہیں مومنو تم پہ، پھر تم لڑو، لیکن خود پہل نہ کرو، ٹھیک ہے، خود احترام کرو. ہاں یہ اگر کرتے ہیں حملہ تو پھر تم بھی لڑو، کیونکہ روکا گیا تھا ان 4 مہینوں میں، شروع سے ہی لڑائی سے روکا ہوا ہے. حرمت والے مہینے کون سے؟ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، 3 یہ حج اکبر کے لیے، یعنی حج کے لیے جسے ہم حج کہتے ہیں، قرآن حج اکبر کہتا ہے. سورت کے شروع میں ذکر آ رہا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں. اور اس کے ساتھ پھر تیسرا رجب کا، جب وہ لوگ عمرہ کرتے تھے جسے حج اصغر کہتے تھے، کیونکہ عرب تھا وہاں پہ مسافر ایک لمبے وقت کے لیے سفر میں ہوتا تھا جو حاجی ہوتا تھا، تو وہ وقت یہ ہوتا تھا کئی مہینے بعد کا لگتے تھے. تو اس دوران حرام قرار دے دیا گیا کہ کوئی کسی کو لوٹے گا نہیں. حملہ لوٹے کا مطلب ویسے لوٹ تو حرام ہے، یعنی جو آپس میں ان کی باہمی لڑائیاں ہوتی تھی وہ ان میں صلح ہو جاتی تھی. اس وقت جنگ بندی جسے کہتے ہیں وقتی. اب بند محرم یعنی حرمت والے مہینے شروع ہو گئے، اس میں حاجیوں کا آنا جانا ہے تو ان کو دشواری نہ ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ اس وجہ سے اللہ کے گھر نہ آ سکیں کہ رستے میں جنگ ہو رہی ہے. تو اس لیے وہ حرمت والے، اللہ کہہ رہا ہے شروع سے ہی حرمت والے ہیں یہ 4 مہینے، اس میں مت لڑو. لڑو گے تو اپنی جان پہ ظلم کرو گے، اپنے آپ پہ ظلم کرو گے تو پھر پکڑوں گا میں. مسلمانوں کو کہا گیا خود نہ لڑو، مطلب یہ ہے. ہاں اگر وہ تم پہ مل کے حملہ کرتے ہیں تو پھر تم بھی مل کے لڑو، پورا جواب دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. علم رکھو اس بات کا، جان لو اس بات کو کہ یعنی تم نہیں کرو حملہ، تم ڈرتے رہو. ہاں جب حملہ ہو جائے پھر تو تمہارے لیے جائز ہے نا، دفاع جائز ہے، اقدام کرنا، آگے بڑھ کے قتال کرنا وہ نہیں. آگے موضوع دیکھیے کیا ہے.
انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہاں پورا رکوع آخری آیت پوری ہو گئی۔ انما النسیء، انما سوائے اس کے نہیں، نسیء آگے پیچھے کرنا، ادلی بدلی کرنا، زیادتاً زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، یضلوا گمراہ کیے جاتے ہیں، بہ الذین ان لوگوں کے ساتھ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عام کہتے سال کو، انہوں نے ایک سال اسے حلال کر لیا، وہ یحرمونہ عاماً اور پھر اگلے سال اسے حرام کر لیا، لیواطئوا تاکہ برابر کر دیں، موافقت کر دیں، ایڈجسٹ کر دیں، عدتاً مدت گنتی، ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام کیا ہے، فیحلوا پس حلال کرے، ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام کیا۔ مفہوم یہ ہے کہ اوپر توجہ کریں، اوپر والا پہلے مفہوم بیان کرتا ہوں۔ امن کے کسی مہینے کو آگے پیچھے کر کے، ادلی بدلی کر کے، نسیء آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ ایک تو کافر ہو، اوپر سے پھر حرام وہ کافر بھی حرام مہینوں کو مانتے تھے نا، کافر بھی ہو پھر چالاکی کرتے ہو۔ یہ علماء مشائخ جو ہے یہ مل جل کے آپس میں دولت مال اکٹھا کرنے کے لیے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تو یہ اور بڑا کفر کے ساتھ اور جرم ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے گنتی پوری کر لیں اور جو اللہ نے منع کیا اس کو جائز کر لے۔ زینا لہم سوء اعمالہم ان کے زینت بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے، ان کے واسطے، سوء برے اعمالہم ان کے اعمال ان کے لیے زینت بنا دیے گئے، بڑے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب معاملہ یہ پورا یہاں پہ جو پچھلا موضوع تھا کہ ان 4 مہینوں میں مت لڑو، یہ ادب کے مہینے ہیں، حرمت والے ہیں، ٹھیک سمجھ آ گئی اتنی؟ اب وہ کیا کرتے تھے، جب وہ دیکھتے کہ فائدہ ہے لڑائی میں تو مہینے کو لمبا کر لیتے۔ وہ کیا کرتے؟ مہینے کو لمبا کر لیتے، وہ ایک اور مہینہ بیچ میں ایڈجسٹ کر کے پچھلے مہینوں کو گنتی میں لاتے کہ جی وہ 20 24 25 25 دن کے تھے، یہ اگلا 13واں مہینہ، یہ تو 12واں ہے ہی نہیں، وہ تو گزر چکا، یہ اب لڑائی تو جائز ہو گئی۔ ایک تو یہ کرتے، 12 کی بجائے 13 مہینے کر لیتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے شروع سے جب سے آسمان و زمین بنائی سال میں مہینے 12 ہی ہیں، اور پھر ان میں حرمت والے 4 ہی ہیں۔ ایک تو وہ یہ کرتے مہینوں کو میں دنوں کی تعداد کم زیادہ کر کے ایڈجسٹ کر کے 13واں بنانے کی کوشش کر لیتے تاکہ لڑنے کا بہانہ نکل آئے۔ دوسری یہ کوشش کرتے کہ ایک سال کہہ دیتے، یہ یہاں پہ آیا کہ ایک سال حرام کر دیں اگلے سال، کہ اس سال لڑائی میں فائدہ نظر آ رہا تھا تو حرمت کا خیال نہیں کیا، ادب نہیں کیا، لڑتے رہے۔ اگلے سال کہا جی 4 اور ملا کے 8 کر لیں گے، تو وہ اس بار والے اگلی بار کر لیں گے، 8 مہینے لڑائی نہیں کریں گے، جنگ بندی تب کر لیں گے۔ پچھلا موافقت کے لیے پچھلا حساب پورا کرنے کے لیے اگلے میں 4 ملا لیتے، چالاکیاں کرتے۔ اس سے کیا ہوتا پھر حاجیوں کا، اچھا ایک اور پھر وہ ایسا کو فکس کر لیتے دن مہینے کے، جیسے عیسوی سال کیلنڈر میں ہم کرتے ہیں نا 30 31 دن فکس کر کے اپنا بنا لیتے، جی حج اب ہوگا، لے جی یہ آ گیا ذی الحج آ گیا، فکس کر لیتے۔ حالانکہ اللہ نے شروع سے اسلامی مہینے جنہیں اب ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ کی جو قدرت نے جو نظام رکھا وہ چاند کا ہے، اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ کفار آپ سے، یہ مشرکین آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، اس کا تو چڑھنا یعنی
مہینے کے آغاز میں جب وہ طلوع ہوتا ہے نا، طلوع ہونا یا آخری دنوں میں ڈوب جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ اللہ نے دنوں کے حساب کے لیے رکھا ہے۔ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو مطلب کیا؟ مہینہ شروع ہوتا ہے۔ جب غروب ہو جاتا ہے، جب تک اگلا طلوع نہیں ہوتا تو مہینے کا آخر چل رہا ہوتا ہے۔ قمری کیلنڈر ہی تھا، ان لوگوں نے اسے اپنے حساب سے سیٹ کرنے کی کوشش کی، تو جیسے اب بھی سیٹ ہے ویسے ہی تو سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اچھا اس سے یہ ہوتا کہ جی جب یہ مکہ والے، یہ مشرکین خود فارغ ہوتے، وہ مہینہ طے کر لیا حج کا، تو مختلف علاقوں میں مختلف موسم ہے، کہیں کوئی فصل کٹنے کے دن ہے، کہیں کہ موسم شدید ہے، کہیں سیلاب آیا ہوا ہے، وہ لوگ پہنچ ہی نہ پاتے حج پہ۔ اللہ نے تو ایسا رکھا ہے کہ ہر 33 سال بعد وہی دن آ جاتا ہے، 33 سال بعد تقریباً وہی دن دوبارہ آ جاتے ہیں، قمری اور عیسوی اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر 10-11 دن کا فرق ہر سال پڑنے لگ جاتا ہے، ہر بار مہینے میں 1-2 دن کا فرق ہوتا ہے نا، کم کا، تو قمری کم ہے، عیسوی زیادہ ہے، تو اس میں سبھی موسم آ جاتے تھے۔ کبھی ادھر موسم اور ہے دوسروں کا ٹھیک ہے، کبھی مکہ والوں کا ٹھیک ہے دوسروں کا ٹھیک نہیں، تو کسی کو گلا نہیں تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے سیٹ کر لیے کہ کون سے دنوں میں کریں گے جب ان کا فائدہ تھا۔ تو اسے اللہ پاک فرماتا ہے انمن، اوپر سے دیکھیں اب دوبارہ، انمن نسیو زیادۃ فی الکفر، یہ جو دنوں کا مہینوں کا آگے پیچھے کرنا ہے یہ کافروں، یہ کفر میں اور بڑھانا ہے، اپنے کفر کو اور بڑھانا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اس ذلت میں گمراہی میں جو پڑے ہوئے ہیں اس کو اور بڑھا رہے اپنے لیے۔ یحلونہ عاما، کہ ایک سال تو حلال کر لیتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور اگلے سال حرام کر لیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ، تاکہ ایڈجسٹ کر دیں، وہ کمی بیشی پوری کر دیں گنتی میں، عدۃ گنتی میں، ما حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام کیا، فیحلوا، اسے حلال کر لیں، ما حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام کیا ہے پس اسے حلال کر لیں، جائز کر لیں، جسے اللہ نے منع کیا اس چیز کو حلال کر لیں، حرام کی گئی چیز کو۔ زینا لہم سوء اعمالہم، ان کے واسطے یہ بڑی خوشنما بنائی گئی، ان کو بڑا فائدہ نظر آتا ہے یہ چالاکی کرنے میں، ان کو کاروبار چلتا ہے، ان کا روب و دبدبہ بڑھتا ہے، باقی لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم مکہ والے اپنی مرضی سے حج جب مرضی رکھے، ہماری مرضی ہے، ان کا روب و دبدبہ اپنا بڑھانے کے لیے یہ کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں ہم۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اصل میں بات یہ کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت ہی نہیں دیتا، گمراہ کرتا ہے۔ ان کا یہ جو کچھ ہے یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ہدایت اللہ ان کو نہیں دے گا، بگڑے ہوئے لوگ ہیں یہ کفار۔ چلیں جی، آج ماشاءاللہ ہمارا یہ 5واں رکوع مکمل ہو گیا، کل اللہ خیر کرے ہم 6ٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ چلے اللہ